أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتۃ الجاہلیہ. وفی کلامہ الآخر من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتۃ الحمار. صلوات. جمعۃ الوداع کا دن بھی گزر گیا، یعنی ماہ مبارک رمضان بالکل اپنے آخری مراحل میں. اعمال شب قدر کی تھکن، لانگ ویکینڈ کا آغاز، اور جیسا میں نے کہا کہ ماہ رمضان کی آخری ساعتیں، آخری گھڑیاں، آخری چند دن، تقوی اور عبادت سے مومن جتنا زیادہ بھر جاتا ہے، اوور فلو ہونے لگتا ہے اس وقت، اتنا ہی زیادہ فزیکلی وہ کمزور ہو جاتا. پڑھنے والے کی بھی یہی حالت ہوتی ہے اور سننے والے کی بھی. خصوصیت کے ساتھ میرے لیے بھی کل رات کے اعمال کا مجمع اور اس مجمع کا آخری وقت تک اتنا کنسنٹریشن کے ساتھ عبادت کرنا بہت تعجب کی بات تھی. اور اگرچہ کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا بھی کہ مولانا بہت اچھے طریقے سے آپ نے عمل کرا ہے، لیکن میں نے یہ عرض کیا کہ میں نے کیا کرا ہے، میں خالی بیٹھا تھا. شریک ہونے والا مجمع بہت زیادہ اثر پڑ جاتا ہے مجمع کی عادت پر. دیکھیں آپ حضرات اس وقت اکثریت اگر اونگنے لگے تو مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، میں وہی پڑھنے والا ہوں، لیکن بہرحال مجمع کا ایک اثر ہوتا. اور ہمارے نوجوانوں کا خلوص، جنہوں نے پوری رات قرآنی سورے دعائیں پڑھی، کریڈٹ ان کو جاتا. اور اعمال کی خوشی مکمل ہو گئی جب خواتین نے سحری کا بہترین انتظام کیا. عبادتوں اور تقوی سے بھر کے جاتے اور خالی میدے جاتے، امٹی اسٹمک جاتے اور سارا دن آج کا روزہ رکھنا ہوتا تو دل میں یہ خیال آتا کہ بڑے مہنگے پڑے یہ اعمال. وہ خواتین بھی جن میں سے اکثر شاید وہ نمازیں چھوڑ کے ان کو جانا پڑا ہو کچن کو سنبھالنے میں، تو کچھ سامنے ہوتے ہیں، کچھ پردے کے پیچھے ہوتے ہیں. ان سب کی مشترکہ کوششیں دنیاوی اور دینی دونوں کاموں کو مکمل کیا کرتی ہیں. تو میں ان سب کا خاص تذکرہ کرتے ہوئے اس کی جانب آ رہا ہوں جو پردہ غیبت میں ہے اور اس کی وجہ سے اس وقت یہ نظام دنیا چل رہا ہے. مگر وہاں تک جانے سے پہلے، اس تمہید اور اصل عنوان سے پہلے، اب مختصراً یہ یاد دلا دیا جائے کہ ماہ مبارک رمضان کا وہ حصہ آ گیا ہے جہاں ایک جانب آپ لوگ نماز عید کی تیاریاں شروع کریں. نماز عید کی تیاری کی ہے، عید کی تیاری میں نے نہیں کہی ہے، اس لیے کہ بقول مومنین کے مولانا یہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ بھی نہیں ہے، وہ خود ہی کر رہا ہے. نماز عید کی تیاریوں میں اس کے قنوت کو ذہن میں رکھنا، قنوت کے پیغام کو ذہن میں رکھنا. اتنی مرتبہ یہ قنوت پڑھایا جاتا ہے 5 + 4 9، پہلی رکعت میں 5، دوسری رکعت میں 4، اور پھر بقرعید میں یہ 9-18 کے لوگوں کو تقریباً یاد ہوتا. اس ایک ہفتے میں اسے پکا کر لے تاکہ نماز عید کے موقع پر کسی پروجیکٹر، کسی دیوار کے پوسٹر، کسی ہاتھ کے پرچے کی ضرورت نہ پڑے. اور یہ خود یہ قنوت اپنی جگہ ایک کمپلیٹ میسج ہے جو انشاءاللہ
عید ہی کے خطبے میں اس کی تفصیل بیان کروں گا. یہ قنوت آپ کو پڑھنا ہے، لیکن قنوت سے پہلے کا سورہ تو مجھے پڑھنا، اس میں بھی نماز عید کا پیغام ہے جو میں آج سے شروع کر رہا ہوں. آج میں نے قرآن کریم کی ایک آیت، پیغمبر کی ایک حدیث، امام معصوم کی ایک حدیث، یہ 3 چیزوں کی تلاوت خطبے کے بعد کی. تو قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی یہ عید کے دن پڑھی جاتی ہے، اور اس آیت کا ایک اسپریچول پیغام ہے، وہ بھی شاید عید کے دن آ جائے یا شاید اس سے پہلے ہی آ جائے، لیکن ایک اس کا فقہی پیغام ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. یہاں پہ سورہ ختم ہوگا، اللہ اکبر کہہ کے ہم ہاتھ اٹھا کے اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت انہوں شروع کریں گے. یہ سورہ اعلیٰ کی آخری آیت ہے، جس میں نے کہا ایک اسپریچول پیغام ہے، وہ بعد میں آئے گا، اور ہو سکتا ہے عید ہی کے دن ایک فقہی مسئلہ. آیت کا ترجمہ ہے قد افلح، کامیاب وہ ہوا. اب پوری زندگی کی بھی کامیابی اور ماہ مبارک رمضان کی بھی کامیابی. جب رمضان شروع ہوا تو اللہ نے ہمیں ٹارگٹ دیا تھا کہ اس مہینے میں تمہیں کیا اچیو کرنا، اور عید کے دن آپ کو یہ آیت سنائی جا رہی ہے قد افلح. اس نے اپنے اس ٹارگٹ کو گین کر لیا جو اللہ نے اسے مقصد دیا تھا رمضان میں حاصل کر لیا. کس نے؟ من تزکا، جس نے زکوٰۃ فطرہ دی، فصلی، اور پھر نماز عید پڑھی. یہ اس آیت کا فقہی میسج. ڈیپتھ میں جائیے تو بہت سارے اسپریچول میسج ہیں جو بعد میں آئیں گے. فقہی طور پہ نچوڑ عید کی نماز میں آپ کو قنوت سے پہلے یہ سنایا جا رہا ہے کہ رمضان کی کامیابی ڈیپینڈ کر رہی ہے اس بات پر بھی کہ فطرہ دو، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے نماز پڑھو. چنانچہ یہ جو آیت کے اندر ایک سیکوینس ہے، یہی فقہی مسئلہ بھی ہے کہ فطرہ پہلے دینا واجب ہے اور پھر نماز عید پڑھنا ہے. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ نماز عید ایک ایسی نماز ہے جب امام ہو تو اس کو پڑھنا واجب عینی ہے، جب امام نہ ہو تو اس کا پڑھنا واجب نہیں. لیکن بہرحال یہ واجب نماز کی لسٹ میں آتی، نماز عید واجب کی لسٹ میں آتی. ترتیب قرآن نے بتائی، پہلے فطرہ دینا ہے پھر نماز پڑھنا. اب اس کے اندر بہت سارے ہمارے نفس کی اصلاح کے پیغام ہیں، لیکن آج تقریر کے شروع میں یہ جو حصہ ہے یہ صرف فطرے سے ریلیٹڈ 2-3 فقہی مسائل کا. میں نے عید والی آیت تلاوت جو اس کی ترتیب ہے وہ آپ کو بتایا. اب یہ ترتیب نے یہ تو ثابت کر دیا کہ فطرہ دے کر نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن نماز سے پہلے یہ فطرہ کتنا پہلے دے سکتے ہیں؟ مسئلہ نمبر 1. تو اگر کہ یہ فطرہ واجب ہوگا چاند رات کو سنسٹ کے وقت، لیکن آج کل کے زیادہ تر مراجع انکلوڈنگ آغائے سیستانی اور آغائے خوئی وہ فرماتے ہیں کہ فطرہ پورے رمضان میں کسی وقت بھی دیا جا سکتا ہے. آج بھی غالباً کوئی اناؤنسمنٹ ہے کہ اگر کچھ لوگ فطرہ لانا چاہیں تو آج یہ جمعہ نیکسٹ جمعہ جو بھی اعلان سے اعلان میرا کام نہیں ہے، تو رمضان شروع ہونے کے بعد سے فطرہ ان ایڈوانس دیا جا سکتا ہے. لیکن اگر نہیں دیا تو آپ کے لیے میکسیمم ٹائم لیمٹ ہے نماز عید، اس سے پہلے فطرہ دے دینا واجب. فطرے سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ ہر سال پوچھا جاتا اور ہر دفعہ اس مسئلے پہ ہنسی بھی آتی ہے اور سمجھانا بھی پڑتا. وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ مولانا اس سال فطرہ کتنا؟ فطرے کے لیے اسلام نے کوئی رقم نہیں بتائی اور نہ ہی ہر سال کوئی فطرے کی رقم یا اماؤنٹ اسلام بتائے گا. جیسے ماہ رمضان کی شروع میں پہلی یا دوسری تقریر میں آئے کہ اگر بیمار آدمی روزہ نہیں رکھے تو روزے کے بدلے میں اس کو کھانا دینا. اگر کوئی جان بوجھ کے بیمار نہیں ہے، صحت مند ہے، روزہ چھوڑ دے،
تو ہر روزے کے بدلے میں اسے 60 غریبوں کو کھانا دینا. اگر کوئی آدمی قسم کھا کے قسم توڑ لے تو اس کے بدلے اس کو کھانا دینا. اگر کوئی آدمی دوران حج کچھ غلطیاں کرے تو اس کے بدلے یا اسے کھانا دینا ہے یا بکرا دینا. ان سارے جملوں کا خلاصہ یہ کہ یہ جو آدمی غلطیاں کرتا ہے یا مجبوری کے اندر کوئی واجب رہ جاتا تو اس میں پیسے کہیں پر بھی نہیں. چیز ہے یا کھانا ہے یا حج میں بکرا اور گائے اور اونٹ. اسی طرح فطرہ جو اسلام نے واجب کیا ہے رقم پہ واجب نہیں کیا. فطرہ ہے ہندوستان اور پاکستان، عراق اور ایران میں جو میجرمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر ویٹ کے جو یونٹس ہیں وہاں ہے 3 کلو کھانے پینے کی وہ چیز جو شہر کے لوگوں کی اکثریت کھاتی ہے چاہے ہم خود نہ کھاتے. اور یہاں پہ جو کہ کلو کا سسٹم اب تک نہیں آیا ہے سو 6.6 پاؤنڈ. بس یہ امام نے بتا دیا، یہ مرجع نے بتا دیا، کیلکولیشن کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. یعنی دوسرے الفاظ اس سال کتنے ڈالر فطرہ دے گا یہ مجتہد سے زیادہ کوئی دکاندار یا گروسری شاپ والا یا سپر مارکیٹ والا آپ کو بتائے گا. خدا آپ اکثر کہتے ہیں نا کہ ویسٹ کے لیے پھر ویسٹ کا مجتہد ہونا چاہیے. تو اس کے اندر یہاں ویسٹ کے لیے ویسٹ کا ہی مجتہد ہے کہ جا کے سے پوچھئے کہ 6.6 پاؤنڈ میں آٹا لے رہا ہوں کتنے پیسے بنے، وہ جو ٹل پر بیٹھا یا بیٹھی ہے. خیر تو خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے اس کے اندر رقم رکھی ہی نہیں، وزن رکھا. پھر 6.6 کھانے پینے کی وہ چیز جو آپ کے شہر میں رائج ہے. اس میں بتا دوں کہ بعض مراجع کہتے ہیں کہ بیسٹ فطرہ یہ ہے کہ کھجور کا دیجیے، یعنی 6.6 کھجور، 4 پاؤنڈ کھجور. چاہے آپ کے شہر میں کھجور کھانے کے طور پہ کھائی جاتی ہو کہ نہ کھائی جاتی ہو، جیسے آغاز کوئی کا یہی فتویٰ تھا. اور سیکنڈ نمبر پر آتا ہے جو آپ کے شہر کی قوت غالب ہے زیادہ لوگ کھاتے ہیں. لیکن آغاز سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ کھجور نہیں، جو آپ کے شہر کی زیادہ لوگوں کی غذا. 6.6 پاؤنڈ آٹا کتنے کا؟ 6.6 پاؤنڈ روٹی کتنے کی بنے گی؟ مطلب پیٹا بریڈ کھاتے ہیں جو بھی روٹی آپ کھاتے ہیں. اچھا یہ جو ہے اس میں ایک مسئلہ اور میں آج بتا دوں اور آج کی حد تک بات مکمل. وہ یہ ہے کہ جتنے بھی اسلام میں واجبات ہیں ان کی 2 قسمیں. ایک جسمانی واجب ہے فزیکل، آپ کو فزیکل کوئی ایکٹیویٹی کر کے دینا، اور ایک ہے مالی واجب. جسمانی واجب میں جتنا اسلام نے بتایا ہے آپ کو اتنا ہی کرنا ہے، نہ کم کر سکتے نہ زیادہ کر سکتے، حتیٰ احتیاط کی نیت سے بھی نہیں بڑھا سکتے. مالی واجبات جتنا آپ پر واجب ہے اتنا تو آپ کو دینا ہی دینا، کمی تو نہیں کر سکتے، لیکن احتیاط کی نیت سے آپ اس کو تھوڑا بڑھا سکتے ہیں. بہت اہم مسئلہ ہے لیکن کوئی نیا ایشو بھی نہیں کھڑا کرنا چاہتا، اس لیے بہت سمپل الفاظ میں بیان کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. نماز، ظہر کی نماز 4 رکعت ہے. اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ظہر کی نماز پڑھتے پڑھتے آپ کہیں کہ نماز تو 4 رکعت ہے، میں احتیاطاً 1 رکعت بڑھا کے اس کو 5 رکعت کر رہا ہوں. شاید کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو اللہ وہ جو آخری 1 رکعت ایکسٹرا میں نے کی اس سے اس کو پورا کر لیں. نہیں، وہ احتیاط کی وجہ سے آپ کی نماز تو کیا پکی ہوگی، وہ جتنی نماز آپ نے پڑھی ہے وہ بھی غلط ہوگی. خانہ کعبہ کا طواف کل دعاؤں میں بھی آیا، ایک آدھ جگہ میں نے بھی جملہ کہا کہ حج کے بعد جو نیکسٹ امپورٹنٹ اسٹیج آتا ہے عبادت کے کیلنڈر کا، وہ حج. خانہ کعبہ کا 7 چکر 7 راؤنڈ لگانا ہے، 7 سرکٹ کا ایک طواف ہوتا ہے. کوئی ذرا آپ کو کوئی شک شبہ ہونے لگا اپنے طواف میں آنے کا، 7 کے بدلے 8 کر لو، وہ 8واں میں ایکسٹرا لگا رہا، پورا طواف آپ کا غلط. ڈیٹیل اس میں بہت حج کے مسائل ایک یس اور نو میں نہیں بتائے جاتے، لیکن ان شارٹ یہ ہے جسمانی عبادات. مگر جسمانی عبادات میں بھی کہیں کہیں پر احتیاط کی نیت سے عبادت کو تھوڑا سا بڑھانے کی اجازت ہے.
جو میں نے ابھی کہا وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، وہ زیادہ تر عبادتوں میں چلے گا۔ روزہ 7:30 پر روزہ کھل گئے، آپ نے کہا میں 10 منٹ اور احتیاطاً جو ہے اس کے بعد روزہ کھولوں، کوئی روزہ آپ کا غلط نہیں ہوا۔ بعض مسلمانوں کا غلط ہو جاتا تو ان کو ٹیشو بھی ملتا ہے کہ وہ بھی جلدی سے کھا لیتے ہیں 7:30 پر کہ کہیں روزہ غلط نہ ہونے پائے۔ ہمارے ایسا نہیں۔ یہ روزے کا جو مسئلہ یہی خمس، زکوٰۃ اور فطرے کا مسئلہ۔ خمس ہے 20%، 100 پہ $20۔ آپ نے کہا چلے میں احتیاطاً 25 دیتا ہوں، 5 زیادہ ہی ہے نا، کسی غریب کا بھلا ہو جائے، وہاں یہ اجازت۔ زکوٰۃ آغا سیستانی کے ہاں تو احتیاط واجب میں بزنس والے لوگوں پر بھی زکوٰۃ، وہ آپ کو دینا ہے 40واں حصہ۔ آپ نے کہا چلو بطور احتیاط میں $10-20 اوپر سے دے رہا ہوں فطرہ۔ 6.6 پاؤنڈ کھانے پینے کی چیز، آپ مارکیٹ میں جائے پتہ چلا کہ یہ $8.5 بنے مثلا، آپ نے کہا چلو میں احتیاطاً 10 دیتا ہوں راؤنڈ فیگر، وہ اجازت۔ نماز میں یہ اجازت نہیں، آپ نے کہا 4 رکعت ہے، چلو میں احتیاطاً 5 ہی پڑھ رہا ہوں۔ مروان ابن حکم تو شراب کے نشے میں فجر کی نماز 2 کی 4 پڑھا سکتا ہے، مومن اہل بیت یہ نہیں کر سکتا، لیکن روزے میں یہ کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن حج کی صحیح میں شاید یہ کر سکتے ہو آپ۔ میں کنفیوز بھی آپ کو نہیں کرنا چاہتا، جو بہت زیادہ مسائل جانتے ہیں وہ بعد میں میرے اوپر مشین گن سے فائرنگ نہ کریں، تو ان کو ان کا بھی خیال کرتے ہو۔ تو روزے میں آپ کر سکتے ہیں، زکوٰۃ میں آپ کر سکتے ہیں، خمس میں آپ کر سکتے ہیں، فطرے میں آپ کر سکتے ہیں، اور آپ کرتے ہی ہیں۔ آپ نے خمس کا حساب لگایا، مثلا اگر آپ کا خود بنا $99.25، آپ 100 کا نوٹ دے دیں۔ آپ یہ نہیں کریں گے کہ 99.25 ہے تو 75 سینٹ واپس کیجیے گا۔ یہاں پہ آپ بہت سخی بنیں گے، مشتہر سے کہیں گے اچھا آگے سے ثانی آپ رکھی دیجیے۔ تو خیر خلاصہ یہ کہ یہ کامن پریکٹس بھی، لیکن اصل مسئلہ سن کے ہی عمل کیجیے۔ آپ تو کر رہے ہیں عمل، لیکن اصل مسئلہ یہ کہ 6.6 پاؤنڈ آٹا یہ بنا، فرض کیجیے $8 کا آپ نے 10 دی، آپ کے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ فطرہ میں نے دیا ہے جو 6.6 پاؤنڈ ہے، باقی میں نے احتیاطاً دے دیا، تب صحیح۔ اور اگر آپ نے کہا کہ نہیں میں نے $10 دیا، مگر $10 کے 8 پاؤنڈ ہوتے ہیں، یعنی 7 پاؤنڈ ہوتا ہے آٹا، تو آج سے فطرہ میں 7 پاؤنڈ کر رہا ہوں۔ یہ اختیار صرف اسلامی شریعت میں حضرت عمر کو تھا کہ 2 چیزیں رسول اللہ نے حرام کی ہیں میں حلال کرتا ہوں، یا انہوں نے حلال کی ہیں میں حرام کرتا ہوں۔ آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ کہیں کہ امام نے تو 6 پاؤنڈ آٹا کہا ہے میں اس کو 7 کرتا ہوں۔ بھائی 6 پاؤنڈ آٹے کی قیمت $8 بنی اور آپ نے 10 دے دی، تو 10 کا مطلب یہ ہوا کہ 6 پاؤنڈ نہیں آئے گا، 7 پاؤنڈ آپ کو مارکیٹ میں ملے گا۔ تو کیا آپ نے آج سے فطرے کا بدل کے فطرہ 6 کے 7 کر دیا؟ نہ کسی کے دل میں یہ خیال ہوگا، نہ اتنا احمق کوئی مومن اہل میں پایا جاتا ہوگا۔ اگر ہوگا بھی تو وہ آزاد نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ فطرہ جو ہے دیتے وقت آپ $10 دیں، 12 دیں، 15 دیں، نیت یہ ہوگی کہ اس میں فطرہ تو وہ ہے جو اسلام نے بتایا 6.6، باقی احتیاطاً میں نے دیا۔ یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آلریڈی یہ ایشو اہل میں کوئی صاحب اٹھا چکے ہیں، تو آپ مزید کنفیوز نہ ہو، اور مسئلہ اہم ہے تو نظر انداز بھی نہ کریں۔ آغا سیستانی کا جملہ پڑھ کے اپنی بات مکمل کرو۔ یہ آغا سیستانی کا لفظ بلفظ عربی کتاب کے جملے کا اردو ٹرانسلیشن، کہ فطرہ کھانے پینے کی چیز پہ واجب ہوتا ہے، لیکن تجزی القیمہ، اس کے بدلے میں اس کی قیمت دینا بھی جائز، بے قصد بدلیہ، البتہ ذہن میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں یہ ڈالر گندم کے بدلے میں دے رہا ہوں۔ اسلام نے ڈالر واجب نہیں کیا، تو دل میں یہ نیت ہو کہ جو کھانے پینے کی چیزیں اس کے بدلے یہ ڈالر دے رہا ہوں اور احتیاطاً تھوڑا زیادہ دے رہا ہوں۔ بعض اوقات بہت چھوٹا مسئلہ ہوتا ہے، لا علمی اور غفلت میں بہت بڑا بن جاتا ہے، تو اس کو ذرا توجہ دیجیے گا۔ 2-3 دن کے بعد اس کو پھر ریپیٹ کروں گا،
اور اگر ابھی بھی کوئی چیز آپ کے لیے واضح نہیں ہوئی تو ایک اعلان کر کے اپنی تقریر کے اصل عنوان پہ چلیں۔ اعلان یہ ہے کہ اس سال جعفریہ ہال کی جو ہماری تقاریر تھی اس میں یہ سسٹم رکھا گیا کہ ایوری سیٹرڈے ویکینڈ ہے تو تقریر کے بعد 45 منٹ سے 1 گھنٹے کا کوسچن آنسر کا سیشن ہو رہا تھا، اور الحمدللہ 2 سیشن ہو چکے، کیونکہ لاسٹ سیٹرڈے کل آ رہا ہے تو یہ لاسٹ ہے، اگر ایک اور سیٹرڈے بھی ہو جاتا ہو سکتا ہے کبھی 32 ڈیز کے بعد بھی چاند نکل آیا یا 28 کے بعد نکل آتا، تو پھر ایک سیٹرڈے اور ہم کو مل جائے گا تو اس میں بھی ہم کر لیں گے۔ لیکن خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے سیٹرڈے تھے ہم نے یہ عبادت کی، تو کل بھی انشاءاللہ یہ عبادت ہونے جا رہی۔ مگر دنیا میں جہاں کوسچن آنسر سیشن ہوتا اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ پورے مہینے جو لوگ مجمع میں سامنے آ کے بیٹھے ہوئے، جو 45 منٹ کی ڈرائیو اپ اینڈ ڈاؤن کر کے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور تقریر سن رہے ہیں، تو تقریر کے اندر بھی کئی چیزیں ان کے لیے واضح نہیں ہوئی ہوں، انہیں یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنے اس سوال کا جواب دے۔ آج کل کی انٹرنیٹ کی دنیا کا نتیجہ یہ کہ بعض لوگ مجبوری کی وجہ سے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے سن رہے ہوں گے، بعض اپنی کاہلی اور آرام کی وجہ سے، پھر وہ لوگ جو ذرا آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اتنے سوال آ جاتے ہیں کہ یہ جو بیچارے پورے مہینے آ رہے ہیں ان کے سوال رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے آج باقاعدہ یہ اعلان کروایا تقریر سے پہلے، اور آج یہ اعلان کر کے اپنی تقریر کے اصل حصے پہ جا رہا ہوں کہ کل میں کسی بھی ای میل یا ریٹن سوال کو نہیں لوں گا، صرف وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں یا اگر خواتین ہیں تو وہ اپنا سوال لکھ کے بھجوائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خواتین یہاں ہوں۔ کچھ سوالات میرے پاس پہلے ہی سے آلریڈی اتنے سارے جمع ہیں یہ انٹرنیٹ والے کہ ان کا ہی جواب میں نہیں دے پاؤں گا، اور یہ جو مومنین ہیں ان کا تو ایک بڑا حق بنتا۔ تو اب اگر یہ فطرے سے ریلیٹڈ پہ کوئی چیز ذرا سی کنفیوژن کریٹ کر دے میرے انداز بیان میں، تو انشاءاللہ کل ہی ہم اور آپ تقریر کے بعد بیٹھیں گے، اور اس سے پہلے 45 منٹ کا سیشن تھا، تو کل تو پورے گھنٹے ہی کا سیشن ہوگا، اس میں بھی 5 منٹ سے زیادہ آرام سے باتیں کریں گے، جو تاکہ ساری باتیں رمضان مکمل ہونے سے پہلے کلیئر ہو جائیں، میں یہاں سے بڑا ہلکا پھلکا جاؤں، جیسے جب رمضان ختم ہو تو آپ سب کو اس دنیا سے اس دنیا میں بہت ہلکا پھلکا جانا، مگر اس کے لیے آپ کو اپنی فلائٹ ابھی سے بک کرانا ہو، اور آخرت کی فلائٹ جو ہے وہ قبر میں سے ہو کے جاتی ہے، تو قبر کا انتظام کرنا ہوگا، یہ تو میں بھول گیا، یہ تو کل کی بات ہے۔ خیر، اب آئیے تو اصل بات مجھے کہنا کہ آپ حضرات جعفریہ ہال لاس اینجلس میں بیٹھے، تو آپ نے میری تقریر اس وقت جتنی بھی میں نے بات کی وہ آپ نے سنی، شاید آپ کو یہ بات کوئی بہت عجیب بھی نہ لگی۔ ماہ مبارک رمضان ہے، عید قریب آ رہی ہے، جہاں جہاں نماز جمعہ ہوئی ہو، لاسٹ فرائیڈے آف رمضان ہے، تو فطرے کے مسائل بیان ہوئے ہوں گے، تو آپ نے بھی اس کو اسی طرح سنا ہوگا، لیکن دنیا کے کچھ علاقے میں ہو سکتا ہے کہ جب یہ آواز پہنچ رہی ہو یا پہنچے تو انہیں ایسا لگے کہ مولانا صحیح چیز غلط موقع پہ بیان کر رہے ہیں۔ کیا یہ موقع ان چیزوں کے بیان کا ہے کہ فطرہ اور گندم اور آٹا اور سپر مارکیٹ کی ٹل پہ بیٹھنے والی وہ لڑکی اور حساب و کتاب 73 لاشیں آج کوئٹہ میں مومنین اب تک اٹھا چکے ہیں۔ بات شروع ہوئی تھی کہ یوم القدس کی ریلی میں بم کا دھماکہ ہوا، سوسائڈ بمبر، 6 آدمی شہید ہوئے، پھر وہاں سے جو ایسے ہر خبر کا فالو اپ ہوتا، 35 39 45 54 65 73، اور تمام ہاسپٹلز کے اندر ڈاکٹر 7 سال کہہ چکے کہ یہ اس ٹائپ کا سوسائڈ بمبر تھا کہ جو بم اس نے استعمال کیا، یہ جو ایکسپلوژن اس کے اندر اتنے زیادہ نٹ بول بال بیئرنگ کہ جو زخمی ہیں ان کی اکثریت بھی شہید ہو گئی۔ چنانچہ اس کثرت کے ساتھ جو شہادتیں ہو رہی ہیں یہ آن دا اسپاٹ والی نہیں، یہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئٹہ کے کسی اسپتال سے کسی زخمی کے شہید ہونے کی خبر آ رہی، اور اتنے جلدی سے، یعنی اتنے کم وقفے کے ساتھ یہ 2 واقعات ہوئے کہ لاہور کے واقعے کو تقریباً ہم لوگ بھولتے جا رہے ہیں۔ وہاں جو 37 شہادتیں تھیں، کل ہی تو 2 عورتیں اسپتال میں بھی شہید ہو گئی، 2 عورتیں،
اب 39 کا فگر ہو گئے، لیکن اب کوئٹہ کی جانب توجہ ہے تو ہم کو یہ پتہ بھی نہیں چلے کہ لاہور کی شہادتیں کس طرح بڑھ رہی. اور کوئٹہ کا تو ایسا ہے، وہ سوسائڈ بامبر تھا کہ جس کے اندر مور دین 350 جو زخمی ہیں، اس کے اندر بھی اکثریت کے شہید ہونے کے امکانات. جہاں پہ صف ماتم بچھی ہوئی، جو لوگ اپنے گھر والوں کے لاشیں اٹھا رہے ہیں، جو لوگ آئی سی یو میں موجود اپنے زخمیوں کی خبر لینے کے لیے 36 گھنٹے سے کھائے پیے بغیر اسپتال میں بیٹھے ہوئے. ہو سکتا ہے کہ وہ یا ان کا جاننے والا یہ بات سنے تو اسے ایسا لگے کہ بات صحیح بھی ہوگی، لیکن کیا یہ موقع ہے اس قسم کی چیزیں بیان کریں؟ اس لیے میں آج اپنے عنوان کو اصل عنوان کے تحت لاتے ہوئے ایک آج مختصر سی گزارش کر کے پھر اس کے اوپر آگے. وہ یہ ہے کہ آج میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی وہ فطرے کے لیے تلاوت کی تھی. اس کے بعد رسول خدا کی ایک حدیث، پھر دوسری حدیث کے بارے میں اختلاف ہے. بعض علماء نے لکھا یہ رسول ہی کی ایک اور حدیث، بعض نے کہا یہ امام کی حدیث. جب ایسا اختلاف ہوتا ہے تو ہمارے علماء ایک لفظ کے ذریعے سے حدیث بتاتے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا. پہلی حدیث ہر ایک کو یاد ہے، چنانچہ جب میں ممبر سے پڑھ بھی رہا تھا تو اکثر لوگ اس کو خود کمپلیٹ کر رہے. من مات ولم یعرف امام زمانہ میت ماتت الجاہلی. کوئٹہ کے مومنین خوش قسمت، لاہور کے مومنین خوش قسمت، پیغمبر فرما رہے تو مرے لیکن امام زمانہ کی معرفت نہ رکھے. یہ امام زمانہ کی معرفت رکھ کے دنیا سے گئے، لیکن ہم میں سے اور آپ میں سے جو مرے ولم یعرف امام زمانے، اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھے. تو مشہور حدیث میں ہے ماتا میتۃ الجاہلیہ، جب وہ مرے گا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. دوسری حدیث میں ہے کہ جب وہ مرے گا تو ماتا میتۃ الحمار، اس کی موت گدھے کی موت ہوگی. جاہلیت کی موت اور گدھے کی موت، یعنی دونوں چیزیں اپنی جگہ صحیح. امام کی معرفت کر کے اس دنیا، بغیر امام کی معرفت کے اس دنیا سے جانے والا. ایک جگہ قرآن نے کہا کل انعام، جو حق کو نہ پہچانے وہ چوپایا ہے، جانور ہے. بل اضلوا، جانوروں سے بھی بدتر. وہ قرآن کی ورڈنگ ہے، جانوروں سے بھی بدتر. بکری کو ہم نے عقل نہیں دی اس لیے اگر وہ عقیدہ نہ سمجھے تو اس کا قصور نہیں. گائے صاحب عقل نہیں ہے اس لیے اس کا قصور نہیں. مومن انسان، اس کو تو عقل دی گئی ہے، وہ اگر نہ سمجھے تو وہ اس جانور سے بھی بدتر. اور پھر خاص زمانے کے امام کے لیے حدیث آ گئی کہ جو ان کی معرفت نہ کرے تو ماتا میتۃ الحمار. اب یہ حمار کوئی گالی کے معنوں میں نہیں ہے، حمار کا بھی ایک مقصد ہے جس پہ میں آ رہا ہوں. تو یہ معرفت امام کے حوالے سے جو اتنا اہم پیغام ملا، وہ معرفت امام کس چیز کا رہا؟ یہ آج کا موضوع نہیں ہے، اس لیے کہ آج آدھی سے زیادہ تقریر مکمل ہو چکی ہے تو مجھے اب یہ والی ترمیم چھوڑ دینا، صرف یہ بتانا کہ معرفت امام میں یہ شامل ہے، یہ پارٹ آف دا معرفت ہے کہ جب تک امام نہیں آئیں گے شیعت کو اتنے لاشیں اٹھانا پڑیں گے. اگر اہل حق، اگر تشیع یہ سمجھے کہ ہمیں کوئی لاشا نہیں اٹھانا ہے، بالکل چین اور آرام کے ساتھ زندگی گزار کے جائیں گے، تو اس کا مطلب معرفت نہیں. معرفت امام کا حصہ ہے کہ جب تک کہ تمہارا وارث، تمہارا والی، تمہارا آقا، تمہارا سرپرست، تمہارا مولا ظاہر نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ لاشوں پہ لاشیں تمہیں اٹھانا پڑیں گے. کل کراچی، پرسوں لاہور، ایک دن کوئٹہ، ایک دن بارہ چنار، ایک دن زاہدان، ایک دن نجف، ایک دن کربلا، ایک دن ہزارہ. اور میں اس وقت آگے کہنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن جو چیز کل مشرق میں تھی وہ آج مغرب میں ہے، جو کل پرابلم وہاں تھے وہ آج یہاں ہے. کہ دنیا کے کسی علاقے کا مومن یہ نہ سمجھے کہ مجھے کوئی امتحان نہیں دینا. امتحان اگر اللہ نہیں لے رہا ہے دیٹ مینز ہمارے پاس معرفت نہیں. جو صاحب معرفت ہے امتحان اسی کا لیا جائے گا. اس جملے کو مزید کل سمجھاؤ. آج صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ شیعت کے لیے لاشیں اٹھانا کوئی نئی بات نہیں ہے، لاشیں نہ اٹھانا حیرت کی بات ہوتی ہے. قربانیاں دی جاتی رہی،
یہ کوئی پہلی قربانی ہماری قوم نے نہیں دی ہے، یہ کوئی آخری قربانی بھی ہماری قوم نے نہیں دی۔ کوئٹہ کے واقعے اور لاہور کے واقعے کے بعد بھی ایسے واقعات ہوتے رہے اور اس سے پہلے بھی ہوتے رہے۔ حسن مصطفیٰ کے زمانے میں بصور ابن ابی ارطاد کی تاریخ پڑھ لیجئے، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اتنا ظلم صاحبان ایمان۔ ابن زیاد کے بعد زیاد کے واقعات پڑھ لیجئے، اتنا ظلم صاحبان ایمان۔ حجاج ابن یوسف کے واقعات پڑھ لیجئے، وہ تو چوتھے امام کا زمانہ تھا نا، جس وقت 91 کی گلف وار کے بعد نجف و کربلا میں پہلا اپرائزنگ ہوا اور اس کے نتیجے کے اندر وہ جیل توڑی گئی تھی جس میں صدام نے صرف صاحبان ایمان کو قید کیا اور کس ذلت اور رسوائی کے ساتھ قید کیا۔ صدام کی جیل میں اسمگلر کے لیے کوئی جگہ نہیں، ڈرگس والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، زانی شرابی کے لیے کوئی جگہ نہیں، اس کی جیل مومن کے لیے ہوتی تھی۔ جتنے قابل احترام گھرانے کا ہو، چونکہ یہ واقعات آپ نے بہت سنے، تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جب وہ جیلیں ٹوٹی تھی تو کتنے ہی ایسے واقعات تھے کہ اس جس سے مرد ہو کے عورت اسے لباس بھی نہیں دیا جاتا تھا، بغیر لباس کے وہ قید تھا۔ کوئی یہ شرابی اور زانی خاندان کا انتہائی قابل احترام علماء مراجع سید خاندان ہو، تو اس وقت علماء نے یہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا کہ جب حجاج ابن یوسف مرا تھا چوتھے امام کے زمانے اور وہ جیل ٹوٹی تھی اور 1,20,000 صاحبان ایمان اس کی قید سے رہا ہوئے، تو میجورٹی کے جسم پر سر سے پیر تک کوئی لباس نہیں۔ یہ سارے ائمہ کے زمانے کے ظالم، مگر جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ اس کے بعد کی چیز کہ یہ سارے مظالم ہو رہے ہیں، لاشیں گرائی جا رہے ہیں۔ چلے زمانے کے امام کے حوالے سے تو آپ کو اتنا یاد ہے کہ روایتوں میں ہے کہ جب امام آئیں گے تو جن جن علاقوں سے امام گزریں گے، خاص طور پر کوفے کا ذکر بہت ہوتا، مومنوں کا اتنا خون وہاں پہ بہایا گیا ہوگا کہ امام کے گھٹنوں تک یہ خون ہوگا جس میں سے چل کے امام آگے بڑھے۔ امام زمانہ کی حد تک تو یہ حدیثیں پڑھتی جاتی ہیں، لیکن جو اصل بات میں کہہ رہا ہوں معرفت امام وہ ان معصومین کے لیے ہے کہ جو ظاہر تھے ہر معصوم کے زمانے۔ اچھا بات آ گئی ہے تو میں ایک جملہ اور ساتھ میں بتا دوں۔ ہر معصوم کے زمانے حکمرانوں نے 2 آدمی پال کے چھوڑ دیے تھے معاشرے، باقاعدہ حدیثوں میں امام نے نام لیے، میرے دادا کے زمانے میں یہ تھا، میرے بابا کے زمانے میں یہ تھا، میرے زمانے میں یہ۔ اب آپ کے ذہن کی طرف جا رہے وہ بات ہی امام نے نہیں کہی، میں دوسری جانب آپ کو لے جا رہا ہوں۔ ہر امام کے زمانے میں ایک تو معاشرے کا ظالم ترین آدمی ڈھونڈ کے لایا جا رہا جس کے سینے میں دل نہیں ہوتا تھا، پتھر ہوتا تھا، جو وہ چنگیز خان ٹائپ کا ظالم۔ چنگیز خان سے کسی نے پوچھا کبھی تمہارے دل میں کسی پر رحم آیا ہے، تم نے اس کی مدد بھی کی؟ کہا کہ ہاں صرف ایک بار زندگی میں مجھے رحم آیا۔ وہ ایک عورت کسی پہاڑی پہ سے جا رہی تھی، پہاڑی کا مطلب بہت اونچی پہاڑی میں پی، اس کی گود میں اس کا دودھ پیتا بچہ تھا، وہ ایک بار سلپ ہو کے گرا اور بڑی تیزی سے اوپر سے نیچے گر رہا ہے، زمین پہ ابھی ٹکرائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور ماں کی فریاد، ماں کا چیخنا، ماں کا رونا، ماں کا گڑ گڑانا، واقعاً اس ماں کے رونے نے میرے دل کو غمگین کر دیا، مجھے رحم آ گیا۔ میں نے نیزے کی نوک آگے کر کے اس کے بچے کو اس پہ روکا اور یہ نیزے میں لگا ہوا بچہ ماں کے حوالے کر دیا۔ یہ ان کے ہمدردی کا طریقہ ہوتا۔ اس طرح کے ظالم ڈھونڈ کے لائے جا رہے ہیں جن کے سینے میں دل نہیں ہے، پتھر ہے۔ ہر امام کے زمانے، امام کو ان کے نام لے کے لسٹ گنوانے کی ضرورت نہیں، وہ ہر آدمی جانتا، کیونکہ ہر مومن اس کا افیکٹڈ ہے۔ امام کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے پردادا حسن مصطفیٰ کے زمانے میں بصور ابن ابی ارطاد تھا۔ امام کہیں کہ نہ کہیں، ہر مومن اس کے افیکٹڈ۔ امام کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے دادا حسین ابن علی کے زمانے میں زیاد تھا۔
امام کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے بابا سجاد کے زمانے میں حجاج تھا، لیکن دو آدمی ہر دور میں چھوڑے ہیں حکمرانوں، ایک ظالم ترین آدمی جس کا کام ہی ہے کہ گھومو اور صاحبان ایمان کا شکار کرو، اور ایک جو جملہ میں کئی بار ویسٹ میں آ کر کہا ہے، اس رمضان میں بھی ایک دن کہا، اور ایک آدمی ایسا چھوڑا جاتا تھا ٹرین کر کے جس کا کام یہ تھا کہ نصیریت کے عقیدے کو شیعوں میں پھیلائے اور علی کو خدا ثابت کرے۔ ہر دور چھٹے امام کی ایک حدیث ایک لسٹ امام نے بتائی، میرے دادا سجاد کے زمانے میں فلاں راوی حدیث ہے، اس سے ہوشیار رہنا، بڑی اچھی اچھی حدیثیں بیان کرے۔ میرے بابا پانچویں امام کے زمانے میں فلاں راوی تھا، اس سے ہوشیار رہنا، بہت دل کو اپیل کرنے والی حدیث بیان کرے کہ ایسا لگے گا جیسے امام اللہ کے برابر کے اسٹیٹس کے، یا بعض اوقات تو لگے گا کہ امام اللہ کو بھی سپرسیڈ کر گئے، جو آج بہت سارے شاعروں کے کلام میں آپ کو شعر نظر آ جاتے ہیں، بہت سارے قصیدہ پڑھنے والوں کے قصیدوں پہ آپ جس طرح وجد میں آ جاتے ہیں، اور آپ کو نہیں معلوم کہ اس کے اثرات آپ اور آپ کی اولاد پہ کس طرح پڑ رہے ہیں۔ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، ضمناً ایک وجہ سے بات آگے سنی۔ چھٹے امام نے کہا میرے زمانے میں فلاں آدمی ہے، تو راوی نے کہا مولا میں بہت دور رہتا ہوں، ایک حدیث آپ کے نام سے مجھ تک پہنچی، کیا آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے کائنات بنائی ہے، باقی سارا نظام ہمارے حوالے کر دیا، چلا ہم رہے اس کائنات، عقیدہ مفوضہ جو شرک کا عقیدہ۔ امام نے کہا جھوٹ بولا جس نے کہا، بولا بولا آدمی آپ کا نام لے کے کہہ رہا، کہا اس کو نہیں، پہلے اس کو پہچانو جو میرے دادا کے زمانے میں میرے دادا سجاد پہ جھوٹی حدیثیں باندھتا تھا، پھر میرے بابا کے زمانے میں فلاں آدمی تھا، میرے زمانے میں فلاں، ایک پوری لسٹ ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ دو آدمی چھوڑے گئے، ایک صاحبان ایمان کی گردنیں کاٹ رہا، ایک ان کے جوان بچوں کے لاشیں گرا رہا ہے، ایک ان کی عورتوں کی عزت سے کھیل رہا ہے، ایک ان کے گھروں کو جلا رہا ظالم، اور ایک ان کے عقیدوں میں زہر گھول رہا۔ یاد کیجئے شب جمعہ میں نے عرض کیا من ارادنی بسوء ومن قادنی فقیر، ایک ظالم ہے سفیانی، ایک دھوکے باز ہے دجال، یہ ایمان کے زمانے سے چلا رہا، کوئٹہ اور کراچی اور لاہور اور زاہدان اور کربلا اور بغداد اور کوفہ صاحبان ایمان کے لاشیں گر رہے ہیں، اور پیرس اور لندن اور نیو یارک اور میامی اور ہیوسٹن اور ایلے میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کے بچوں کے ایمان ضائع ہو رہے ہیں۔ ایک یہاں پہ یہ خیال کرنا ہے، یہ سیرت معصومین کا خلاصہ ہے، اور یہ معرفت امام زمانہ کا حصہ۔ من مات ولم یعرف، یہ حدیث پڑھ کے اس کے بعد دل میں خوش ہو جانا کہ ہاں ہم تو معرفت رکھتے ہیں کیونکہ ہم امام زمانہ کو مانتے ہیں۔ تو ڈیپتھ میں جائیے تو ایک سوال یہ ہوگا کہ دنیا کا کون سا مذہب جو ایک آخری زمانے میں آنے والے مسیحا یا سیویئر کو نہیں مانتا؟ ہماری معرفت میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ ہمیں اس کی پرائز دینا ہے۔ جان دینے والے نے پھر بھی کوئی نقصان نہیں کیا، عقیدہ کھو جانے والے نے اپنا نقصان کیا، دونوں طرف سے ہوشیار رہیے، خلاصہ یہ۔ لیکن اصل بات میں اس کے بعد کہہ رہا ہوں، میری بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ میں نے خود اپنے آپ پہ کریٹیسزم کیا کہ ادھر لاشیں گر رہے ہیں، کوئٹہ میں کربلا جدید وبا ہے، اور مولانا یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ سپر مارکیٹ میں 6.5 پاؤنڈ آٹا کتنے کا ملتا۔ ہاں دیکھیے یہ بات تھی جس طرف میں آئے، ائمہ اس طاہرین کی پوری تاریخ گواہ کہ دو چیزیں برابر سے چل رہی تھی، ظلم اور عقیدوں کی گمراہی۔ ائمہ نے ظلم پر اتنی توجہ نہ دی، نعوذ باللہ، توحید کی نیت سے نہیں کہہ رہا، جو جملہ میں نے 5 دفعہ رمضان میں کہا، جب ظلم ہوتا ہے تو مرنے والا مظلوم ہو کے شہید ہو کے کامیاب ہو جاتا۔ ائمہ نے زیادہ توجہ دی کہ ایسا نہ ہو ظالموں کے مسئلے میں الجھ کر ہمارے شیعہ اپنے عقیدے کی تباہی کو بھول جائیں۔ اب آئیے میں چھوٹی سی مثال دوں، یہاں سے میرا وہ ٹاپک شروع ہو گیا جو پہلے رمضان سے چل رہا تھا لیکن ذرا ڈھیلا ڈھالا، اب بالکل اپنے موضوع پہ آ جائے۔ اب ایک مثال، سب سے زیادہ راحت اور آرام کا زمانہ چھٹے امام کا مانا جاتا ہے، اس کی کیفیت سنی۔ چوتھے امام کے بارے میں نے بتایا، آقا حسین کے بارے میں بتایا کہ شیعہ تاریخ کا سب سے بڑا ظالم زیاد تو آقا حسین کے زمانے میں تھا۔ بصر ابن ابی ارتاد کا نام تو آخر مجمع نے پہلی دفعہ سنا ہو، لیکن آئیے چھٹے امام کے زمانے
حالت یہ تھی کہ آدھی رات کو شیعہ نوجوان کفن پہن کے امام کے گھر میں داخل ہوتے، مولا مرنا تو یوں بھی ہے اور مرنا تو یوں بھی ہے، تو اجازت دیجیے کہ تلوار چلا کے جو موت حاصل نہ کر۔ اب اس سے ریلیٹڈ ذرا سی چیز آپ کی سنی ہوئی، آج اب زائرین جاتے بھی ہیں جب عراق کی زیارتوں میں تو بغداد میں اوور نائٹ اسٹے نہیں کرتے، کالنے میں ٹھہر جاتے، بغداد میں نہیں ٹھہرتے، کہ ہر ایک کے علم ہے کہ بغداد میں رات گزارنے کی امام نے بڑی مذمت کی، گھر کے وہ آج کے لیے نہیں ہے لیکن جب کے لیے ہے بھی، تو کہاں سے یہ بات آئی؟ یہ جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں واقعہ وہ یہ کہ سب سے اچھا زمانہ مانا گیا چھٹے امام کو۔ وہ حالت یہ کہ منصور یہ بھی مظالم میں سے ایک ظلم ہے اہل بیت پر، منصور امام زمانہ کا ٹائٹل، شین کا اس خلیفہ نے، عباسی خلیفہ نے اپنا نام رکھ لیا۔ ہمارے یہاں زیارت عاشورہ اور کئی جگہ پر امام منصور، جیسے مہدی امام زمانہ کا ٹائٹل ہے، منصور بھی امام زمانہ کا ٹائٹل۔ اس نے اپنا نام منصور رکھ کے یہ ثابت کرنا چاہا میں ہوں امام، اور جب گاڑی نہ چلی تو اپنے بیٹے کا نام مہدی رکھ کر ثابت کرنا چاہا میرا بیٹا ہے امام۔ یہ پوری تاریخ ہے، کیا پڑھوں کیا نہ پڑھوں، اتنا حصہ پڑھتا ہوں جو آپ سے اور ہم سے آج ریلیٹڈ، اور وہ یہ کہ منصور اس نے بغداد شہر بنائے۔ بغداد شہر مکے کی طرح بہت پرانا نہیں ہے، مدینے کی طرح بہت پرانا نہیں ہے، دمشق کی طرح بہت پرانا نہیں ہے، بغداد ایک بالکل نیا شہر، جیسے ہمارے پاکستان میں اسلام آباد۔ جب یہ شہر بنایا تو ہر ایک کو یہ جملہ معلوم ہے، میں کوئی نئی بات آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، کہ جس بلڈر کو یہ کانٹریکٹ دیا گیا کہ تمہیں شہر بنانا، پہلے زمانے میں شہر کے چاروں طرف وہ چار دیواری ضروری، فصیل شہر، وہ سٹی وال بڑی دشمنوں سے بچاتی تھی، جب تک کہ یہ ہوائی جہاز ایجاد نہیں ہوا تھا وہ بہت اہم تھی، تو سب سے پہلے سٹی وال بنائی جاتی تاکہ شہر پلاننگ سے بنے، پھر ڈھنگا نہ ہو جائے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، لیکن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، پاکستان میں اکثر ایسا ہوتا، جو لڑکیاں کبھی کچن میں نہ گئی ہیں شادی کے وجہ بعد جب پہلی مرتبہ شوہر کے لیے روٹی پکاتی تھی تو وہ عجیب سی روٹی ہوتی تھی، ایک ادھر سے اتنا نکلی ہوئی، ادھر سے کان نکلا ہوا، ادھر سے زبان نکلی ہوئی ہے، عجیب و غریب قسم کی روٹی ہوتی تھی۔ اب تو ایسی بچیاں پاکستان میں بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ تو وہ شہر جو ہے نا وہ سسٹم سے بنے، پہلے ایک سٹی وال بنائی جاتی ہے شہر کی، کسی قبرستان کی نہیں، کسی اسلامک سینٹر کی نہیں، کسی گھر کی نہیں، پورا شہر کتنا بڑا۔ لیکن جو کانٹریکٹ سائن کیا گیا اس میں کنڈیشن یہ لگائی گئی، منصور نے کنڈیشن لگائی بلڈر کہ پورے شہر کی تعمیر، سٹی وال اور جتنے گھر بنے، پانی کا قطرہ استعمال نہیں ہو۔ سنی ہوئی بات، اتنی سنی ہوئی بات، بلڈر نے گھبرا کے کہا کہ جب تک کہ ہم کسی قسم کا کوئی لیکوئڈ نہیں ڈالیں گے بلڈنگ مٹیریل کیسے تیار ہو، تاکہ وہ ہم تمہیں پرووائڈ کریں، اور یہ شہر بنے گا سادات کرام کے خون سے۔ سیدوں کو لایا جائے گا، ان کی گردنیں کاٹ کے کنٹینر میں خون جمع ہوگا، اس خون سے بغداد شہر بنے۔ یہ پورا شہر اس طرح بنا ہے کہ اس کے بلڈنگ مٹیریل میں پانی کا قطرہ نہیں لگا۔ اب یہ سادات ملے کہاں سے؟ سب محلے بنی ہاشم میں مدینے، منصور کی فوج پرماننٹ ایک قسم کا، انہوں نے کینٹونمنٹ ایریا بنایا مدینے کے قریب، وہاں سے بغداد سے ریکوائرمنٹ آتی ہے کہ 500 نوجوان چاہیے، ایک دم سے یہ فوج محلہ بنی ہاشم پہ حملہ کرتی، جتنے بھی مرد اس وقت ان کے ہاتھ لگے 500 پورے ہوئے لے کے چلے، اور پھر وہاں سے راتوں رات بغداد بھجوا دیے گئے۔ اب اس کے بعد بھی بہت ڈیٹیل ہے، لیکن میں صرف آج سے ریلیٹڈ واقعہ پڑھ رہا ہوں، اور ایسے ایسے بچے، ایسے ایسے جوان، اسی سے ریلیٹڈ ایک چھوٹی سی بات آتی ہے نا کہ وہ ایک مزدور پہنچا مدینے کے اندر، فلاں گھر کس کا ہے، فلاں گھر کس کا ہے، وہاں تک پہنچا، بس صرف عورتیں تھیں، اور عورتیں بھی کیا تھی، 2 عورتیں تھیں، ایک بوڑھی عورت ایک جوان عورت، اس نے ایک چھوٹی سی پاؤچ ان کو دی، انہوں نے پوچھا یہ کیا، کہا کہ بغداد کا شہر بن رہا تھا تو ایک 12-13 سال کا اتنا خوبصورت بچہ وہ بھی پکڑا گیا، اور میرے ذمہ تھا کہ اس کی گردن کاٹ کے اس کا خون کنٹینر میں ڈال۔
اتنا پیارا بھولا بھالا بچہ تھا کہ میں تو اس کی گردن میں تلوار نہ چلا سکتا، اور وہ کہہ بھی رہا ہے کہ میں رسول کا بیٹا ہوں، میں اولاد فاطمہ میں سے ہوں۔ یہ فرسٹ اور سیکنڈ جنریشن کے سید تھے۔ میں نے کہا بیٹا میں برداشت کر لوں گا، جو بھی ٹارچر ہو تم کو میں آزاد کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا تو ایک کام اور کرو، جب مجھے گرفتار کیا جا رہا تھا میری ماں اس طرح کڑک کڑک کے رو رہی تھی اور میری بہن اس طرح فریاد کر رہی تھی، تھوڑے سے میرے بال کاٹ کے ان کو جا کے دے دینا اور اطمینان دلانا کہ میں زندہ ہوں، ان سے مل نہیں سکتا۔ ایک نہیں سینکڑوں واقعہ۔ اب حالت یہ 8 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، 20 سال کا جوان، 40 سال کا، 60 سال کا بوڑھا، جتنا وہاں سے ریکوائرمنٹ آیا اتنے، اور جو اللہ کا وعدہ انا اعطیناک الکوثر، اے فاطمہ ہم نے تمہاری اولاد میں کثرت دی۔ تو ہوا یہ کہ فوجیں آتی ہیں گرفتار کر کے لے جاتی، اور زمانہ ہے چھٹے امام کا زمانہ۔ پرانے زمانے میں بلکہ حیدرآباد میں ابھی بھی، لکھنؤ میں ابھی بھی، شاید بھاؤ نگر اور مہوا میں بھی، اس کی میں ذمہ داری نہیں لیتا ہوں، کہ وہ ایک محلے میں تقریباً ایک ہی فیملی ممبر رہتے تو ان کے گھر اندر سے انٹر کنیکٹڈ ہوتے۔ رات کے وقت محلہ بنی ہاشم کے نوجوان کفن پہن کے ننگی تلوار لے کر اندر سے گھروں سے ہوتے ہوئے چھٹے امام کے گھر میں آتے ہیں۔ آپ لیڈر ہیں، آپ قائد ہیں شیعت کے، اور خاندان بنی ہاشم کے بھی آپ ہیڈ ہیں، مولا ہمیں مرنے کی اجازت دی، ہم خود مرنے کو تیار ہیں۔ زندگی بچانے کے لیے ہر آدمی کوشش کرتا ہے، یہ مرنے کو تیار کہہ بھی رہے کہ مولا جب ہر صورت میں مرنا ہے، کہ منصور کی فوج کل ان کو لے گئی، آج ان کو لے گئی، کل ہماری باری آنے والی، تو مولا اجازت دیجئے تلوار چلا کے کیوں نہ مرے، کہ پھر موت پہ شہادت کی موت کہلائے گی نا۔ امام معصوم نے جواب دیا نہیں، یہ صبر کا وقت، خاموش رہے، جو وہ ظالم ظلم کر رہا ہے ظلم ہونے دو، تم جواب نہیں دو گے۔ اچھا اصل جملہ جو ہے وہ اس کے بعد فوراً میں بتا دے رہا ہوں، اس کے بعد پھر اسی واقعے سے میرا سبجیکٹ والا جملہ ہے۔ تو امام نے کہا خاموش بیٹھے، مولا مارے جائیں گے، کہا کہ اس کو بھی برداشت کرو، ہر موقع شہادت کا موقع نہیں ہوتا۔ اب تاریخ میں اس کے بعد یہ جملہ ہے کہ چھٹے امام کے زمانے میں بنی ہاشم کے اپنے نوجوان چھٹے امام سے آ کے ریکویسٹ کر رہے ہیں مرنے کے لیے، امام منع کر رہے ہیں۔ اچھا خود امام کیا کر رہے ہیں؟ اگلا سوال یہ، خود امام کیا کر رہے ہیں؟ ان حالات میں جو ابھی میں نے بہت شارٹ کر کے سنا ہے، تو میں نے وہ واقعات پڑھے ہی نہیں کہ کس طرح بغداد کی دیوار میں زندہ جوانہ نے بنی ہاشم کو کھڑا کر کے چن دیا، پڑھے ہی وقت ہی نہیں۔ لیکن اصل جملہ یہ ہے کہ امام اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ انہی حالات میں امام مدینے کی مسجد میں بیٹھے کبھی وضو کا طریقہ سکھا رہے ہیں، کبھی غسل کے مسائل کی تفصیل بتا رہے ہیں، کبھی نماز کے واجبات کا بیان کر رہے ہیں، کبھی روزے سے ریلیٹڈ واجبات سکھا رہے ہیں۔ اس طرح سکھا رہے ہیں کہ جو امام یہ ساری چیزیں ہم کو سکھائیں، اس کا نام ہی فقہ جعفری بن گئے۔ چھٹے امام نے نجاست طہارت ادھر جوانہ نے بنی ہاشم دیواروں میں چنے جا رہے ہیں، اور امام بتا رہے ہیں کہ کپڑا نجس ہو جائے تو پاک کرنے کا طریقہ کیا۔ وہ ٹیمپریری فیز، وہ امتحان دینا پڑے گا، پھر کچھ وقت آرام کا آئے گا، پھر امتحان دینا پڑے گا۔ شریعت خداوندی یہ پرماننٹ ہے، رسول خدا سے لے کے قیامت تک ہر دور ہر زمانے میں اس کی ضرورت ہے۔ امام نے زیادہ توجہ اس پر دی، اتنی کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ہماری فقہ نہ فقہ محمدی کہلاتی ہے، نہ فقہ علی کہلاتی ہے، نہ فقہ فاطمہ کہلاتی ہے، نہ فقہ حسینی کہلاتی ہے، فقہ جعفری کہلاتی ہے۔ اور اس وقت یہ فقہ جعفری بنائی جا رہی ہے جب جوانہ نے بنی ہاشم دیواروں میں چنے جا رہے ہیں، جب مدینے کے نوجوان کفن پہن کے شہید ہونے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ جب بغداد بن گیا، اس کا اگلا فیز، حسن مجتبیٰ کی اولاد کو منصور نے کس ظلم کے ساتھ مدینے سے گرفتار کر کے بلایا کہ 17 days 17 دن تک چھٹے امام بیمار ہو کر بستر سے نہ اٹھ سکے۔ ان کی جب قید کو دیکھا کس طرح سے ہتھکڑی اور بیڑی پہنا کے شہر مدینہ کے سینٹر ڈاؤن ٹاؤن سے ان کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا، مگر امام اس مشن کو بھی پورا کر رہے۔ اور اس پر ایک عجیب جملہ امام نے ایسا کہا کہ میں اس کو اس وقت بتاتے ہوئے بھی گھبرا رہا ہوں
کہ میرا مجمع پتہ نہیں اس چیز کو ڈائجسٹ کر بھی پائے کہ نہیں. مداد العلماء افضل من دماء الشہداء. عالم جو دین پھیلا رہا ہے اس وقت اس کے قلم کی جو سیاہی اور انک ہے یہ شہید کے خون سے زیادہ افضل. یہ حدیث اس ایسے موقع پہ ہے کہ شہادت اسلام کی زندگی ہے، مگر یہ جو تبلیغ اور پریچنگ ہے یہ عین اسلام، یہ اصل اسلام. اب اس کی تشریح آدھے گھنٹے اور ہو سکتی ہے، لیکن اعمال شب قدر کی اتنی تھکن والے مجمع کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے میں اس کو بسا کے باندھ لوں یہاں پہ نہیں. اب آخری جملہ سنیے، جملہ نہیں آخری نقطہ، اور پھر انشاءاللہ یہاں سے موضوع آگے بڑھے. تو یہ تو میرا اصل میسج چل رہا کہ شہادتیں ہوتی رہیں، قربانیاں دی جاتی رہیں. اس کی وجہ سے نہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم سے غافل ہوں، نہ اپنے عزاخانوں کے انتظام سے غافل ہوں، نہ اپنے اسلامک سینٹر کی ڈیوٹی سے غافل ہوں، نہ اپنے فرائض صوم و صلاۃ سے غافل ہوں. اور شہادتوں کا سلسلہ رہے گا، وہ اپنی جگہ یہ اپنی جگہ. اور اسی لیے میں نے بار بار سیرت معصومین کوٹ دی. مگر اب آئیے اس موضوع سے ہٹ کے ایک آخری جملہ جس سے رمضان کا اصل سبجیکٹ آگے بڑھے. کفن پہنے ہوئے نوجوان، ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے نوجوان. کسی کا بھائی کل پکڑ کے مارا گیا، کسی کا بچپنے کا دوست 3 دن پہلے گرفتار کر کے لے جایا گیا، کسی کے باپ کو پچھلے ہفتے پکڑا گیا، اب اس کی باری آنے والی. کسی کا جوان بیٹا یا منصوری فوج کے ہاتھ میں جلدی آ گیا. وہاں کوئی لسٹ لے کے نہیں آتے کہ یہ آدمی پہلے، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا پوتا. وہاں کوئی سیکوینس نہیں چلتا. 500 نوجوان چاہیے جو جس وقت ہاتھ لگا اس کو اٹھا لیا. جو پاکستان کی پولیس بھی یہی کرتی ہے نمبر پورا کرنے کے. لیکن یہ لوگ وہ ہیں جو خود ذاتی طور پہ افیکٹڈ ہیں اس انتمام واقعہ سے. انہوں نے آخر میں ایک جملہ کہا، جب امام نے تسلی دی، دلاسا دیا، یہ کہا صبر کرنا، یہ کہا کہ شہادت بہت اہم فریضہ ہے لیکن ہر چیز کا ایک موقع ہوگا. روزہ جیسی اہم عبادت عید کے دن رکھیں گے تو حرام ہو جائے. نماز جیسی اہم عبادت 24 گھنٹے مصلی میں بیٹھیں گے تو گناہ کبیرہ بن جائے. تو اب امام نے کہا ہر چیز کا ایک موقع ہے. پھر امام اپنے مشن کو بتا رہے. ان نوجوانوں نے آخر میں ایک سوال کیا کہ مولا مگر ہمارے گھر والوں نے جو اتنی قربانیاں دی اور ہمیں پتا ہے کہ آج یا کل ہماری باری بھی آنے والی. آج تو ہم زندہ ہیں، آپ کے پاس آ گئے، ہو سکتا ہے کل آنے کا موقع نہ ملے اور وہاں بغداد پہنچ جائے. تو مولا کیا اسی طرح ہمارا خون ناحق بہتا رہے؟ اس وقت امام نے جواب دیا، کہا اللہ نے، یہ دعائے ندبہ کا خلاصہ ایک جملہ ہے چھٹے امام، کہا اللہ نے ہر خون ناحق کو لوح محفوظ میں تحریر کیا اور ان سب کا بدلہ لینے والا ہمارا ایک بیٹا آئے گا جو ایک ایک ظالم سے اس کے ظلم کا بدلہ لے گا. تم میں سے ہر ایک کے خون کا قصاص، تم میں سے ہر ایک کے خون کا انتقام، تم میں سے ہر ایک پر کیے جانے والے ظلم کا بدلہ یہ ضائع نہیں ہوگا. ایک ہے وارث حقیقی جو آپ دعائے ندبہ میں تڑپ تڑپ کے پکارتے ہیں، آئین الطالب بدم المقتول بکربلا. کہاں ہے وہ جو کربلا کے خون کا انتقام لے گا؟ خالی یہ نہیں کہتے ہیں. کہاں ہے وہ جو انبیاء کے خون کا انتقام لے گا؟ کہاں ہے وہ جو ہر خون ناحق کا انتقام لے گا؟ ایک جملہ یہ کہا، دوسرا جملہ سن لی. اور امام نے فرمایا یاد رکھو یہ شہر کون بختا جو تمہارے خون سے بن رہا، اللہ کا انتقام ایسا آئے گا کہ یہ شہر تباہ ہو کے رہے گا، یہ شہر برباد ہو کے رہے گا. بلکہ جب میرا بیٹا ظاہر ہوگا تو بغداد تباہ ہوگا، وہ بغداد کے ٹوٹے ہوئے مکانات میں سے گزر کے آگے بڑھے گا. جب ظہور امام کی اہم ترین نشانی آ گئی، بغداد کی تباہی. ظہور امام یہی ہمارا سبجیکٹ تھا نا. بس ہم آخری جملے کے ذریعے براہ راست اپنے موضوع پر آ گئے. گھر کی پوری تقریر ان ڈائریکٹ امام زمانہ ہی کے حوالے سے تھے، لیکن تو ڈائریکٹ ہمارے پاس ایک حدیث آتی کہ جب امام آئیں گے اس سے پہلے دنیا کے بعض ملک اور شہر میں یقیناً تباہ ہو. مثلا خراب السند من الہند و خراب الہند من السین. سندھ پاکستان کا پروونس سندھ نہیں،
چھٹے امام کے زمانے میں جو سندھ تھا، جو مکران سے شروع ہو کے کشمیر پہ ختم ہوتا تھا، جس میں آج کا پورا بلوچستان آ گئے، جس میں آج کا پورا سندھ آ گئے، جس میں آج کا آدھا پنجاب آ گئے، امام نے فرمایا خراب السندھ من الہند، سندھ کا علاقہ تباہ ہوگا ہند کی وجہ سے، وخراب الہند من الصین، اور ہند کا علاقہ تباہ ہوگا چین کی وجہ سے، وخراب الصین، اور چین کا علاقہ تباہ ہوگا ایک بیماری کی وجہ سے جو وہاں پھیلے۔ مثلا ایک حدیث، میں نشانیوں والی حدیثیں زیادہ نہیں پڑھتا ہوں، مگر بہرحال موضوع ایسا بنا بالکل آخری لفظ۔ اب یہ ایک حدیث آئی، دوسری حدیث کے اندر 23 مختلف شہروں کی تباہی کا تذکرہ، یہاں تو صرف 3 کا ذکر ہے نا، سندھ، ہند، سندھ۔ دوسری حدیث کے اندر 23 شہروں کی تباہی کا تذکرہ، کسی حدیث میں 15 کا ذکر ہے، مگر یہ جتنی حدیثیں ہیں ان میں بغداد کا نام ہر جگہ پایا جاتا، ورنہ ایک حدیث کے اندر کچھ شہر ہے، دوسری میں کچھ اور، تیسری میں کچھ اور۔ بغداد وہ ایسا شہر ہے جس کی تباہی ہر حدیث میں آئی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ جتنی حدیثوں میں شہروں کی تباہی کا تذکرہ، ہر ایک میں امام نے آخر میں ایک ایسا لفظ ملا دیا جو ویسے ہمارا عقیدہ تو ہے، لیکن اس طرح سے امام نے ملایا اللہ، ہاں مگر اگر اللہ چاہے تو یہ تباہی بچ سکتی۔ سندھ ہند کے ہاتھ سے خراب ہوگا، ہند چین کے ہاتھ سے خراب ہوگا، چین بیماری سے مرے، مگر اگر اللہ چاہے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہر چیز میں ہے، لیکن ان حدیثوں میں امام نے بڑھایا سوائے بغداد کی حدیث۔ بغداد کی تباہی کا جب ذکر کیا تو اس میں کبھی یہ نہیں کہا مگر یہ کہ اللہ چاہے تو اس کو بدل دے، نہیں، عقیدہ اپنی جگہ ہے، لیکن امام نے یہاں یاد نہیں دلایا۔ تیسری اور آخری بات، یہ جتنی شہروں کی تباہی کی حدیثیں، یہ حدیث کی عام کتابوں میں، بغداد کی تباہی نہج البلاغہ تک میں، بغداد کا نام لیے بغیر، لیکن نہج البلاغہ، وہ جو ایک جملہ میں نے 313 کے کانٹیکٹ میں کہا تھا کہ 313 والی حدیث بہت ضعیف ہے، تو یہ شہروں والی حدیث کوئی ضعیف ہے، کوئی مڈل اسٹینڈرڈ کی ہے، بغداد کا تذکرہ نہج البلاغہ میں آ گیا۔ تو اب نہج البلاغہ میں ٹھنڈی ہونے کو تو ہر آدمی جانتا، تو بغداد کی یہ 3 خصوصیتیں ہوں کہ ہر تباہی والی حدیث میں بغداد ضرور۔ نمبر 2، بغداد کے بعد کبھی امام نے یہ نہیں کہا لیکن اللہ اگر چاہے تو اس واقعے کو روک دے۔ نمبر 3، نہج البلاغہ تک میں بغداد کا ذکر ہے، اور نمبر 4 جو آپ پہلے سن چکے کہ بغداد کی تباہی وہ ہے کہ جو امام خاص اس کانٹیکسٹ میں کی کہ جب لوگوں نے آ کے، جمانہ نے، بنی ہاشم نے، سادات نے آ کر بتایا کہ مولا ہم سے اب زندہ رہنا مشکل ہو رہا، باپ یہی کہے گا کہ مولا بیٹے کا لاشا دیکھنا مشکل ہے، اس سے بہتر ہمیں مر جائے۔ اس وقت امام نے بغداد کی بات کی جس کا خاص تعلق فاطمہ کے بیٹوں کے انتقام سے کیا کہ بغداد کی تباہی یہ ایک عام واقعہ نہیں ہے، یہ اولاد فاطمہ کا انتقام ہے جو اللہ دے۔ مگر کون سی بغداد کی تباہی؟ ہندوستان کا ایک شہر ہے دلی، کہا جاتا ہے دلی کو 7 مرتبہ لوٹا گیا، ہر بار وہ اور زیادہ شان و شوکت کے ساتھ ترقی یافتہ بن گئے۔ بغداد بھی کئی بار اجڑا، ہر بار جب بغداد تباہ ہوتا تھا لوگ سمجھتے تھے اب یہ ظہور امام کا وقت آ گیا۔ ہلاکو خان جیسی تباہی تو کون لائے گا؟ اس وقت جتنے ہمارے مڈل کلاس کے علماء، نہیں مڈل کلاس کا لفظ صحیح نہیں، جو حجت الاسلام لیول کے علماء ہے اس وقت اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ بغداد کی تباہی یقینی اور ایسا بغداد تباہ ہوا۔ انہیں کیا پتا تھا بغداد دوبارہ بن کے اور اچھا ہو جائے۔ جب گلف وار میں بغداد نشانہ بنا، لوگوں نے کہا دیکھیے اب یہ بغداد تباہ ہوگا۔ انہیں کیا پتا کہ بغداد پھر اور زیادہ شان و شوکت والا بنا۔ جب نشانی امام بتا دیں تو یہ نہ سمجھئے کہ جو ہمارے زمانے میں پیش آ رہی ہے یہی نشانی ہے۔ بغداد کتنی مرتبہ تباہ ہوا، اگر امام کہہ دیتے کہ جب بغداد 20ویں مرتبہ تباہ ہوگا تب بیٹا آئے گا تو ٹھیک ہے آپ گنے کہ اب یہ 20ویں تباہی، جب یہ نہیں بتایا تو اتنی یقینی نشانی، مگر آپ نتیجہ نہیں نکال سکتے اگر کبھی بغداد تباہ ہو گئے۔
اگر ہمارے آپ کے سامنے بغداد تباہ ہو گیا، ہم کہیں آپ دیکھیے امام آ جائیں گے، حدیث پوری ہوئی، ہمیں کیا پتا، ہو سکتا ہے بغداد پھر بن جائے۔ ظہور امام کی ساری نشانیوں میں ٹیکنیکل مسٹیک شیعت یہ کر رہی آج کل۔ روزانہ مجھے بھی ایک آدھ ای میل کسی نوجوان سے مل جاتی، خاص میرے نام میں گروپ کے نام آتی ہے، فلاں نشانی پوری ہو۔ ارے بھائی یہ نشانی 10 دفعہ اور بھی پوری ہو سکتی ہے، اس طرح سے ظہور امام کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ پھر کیسے ہوتا یہ ہمارا قول، پھر ظہور امام کیسے پتہ چلے یہ ہماری اشارہ کل سے لے کر۔ اگرچہ جعفریہ والوں نے اس ماہ مبارک رمضان میں مجھے دعوت دے کے بڑی عزت بڑا احترام دیا، میری ہر بات مان، سوائے ایک بات کی، یہ میں نے کہا تھا کہ اب یہ جو اگلا ویک آ رہا ہے نا، ویک ڈیز میں لوگ بہت تھکے ہوئے ہوں گے، 2 دن اگر پروگرام ویک ڈیز میں نہ رکھا جائے تو ان مومنین کے لیے آسانی ہو۔ بھائی یہ بات نہیں مانے گا، نہیں یہ پروگرام تو ہوگا۔ اچھا خیر میں تو آیا اسی خدمت کے لیے، میرے میزبان سے پوچھ لیجیے گا، میں نام نہیں لینا چاہتا، لوگ کہیں گے بلا وجہ کا پروجیکشن ہو رہا ہے یا کوئی وجہ ہوگی، تو خیر مقبول نہیں ہے کہ میں سارا دن آرام کرتا ہوں آپ کی اس خدمت کے لیے۔ مجھ سے تو اگر کہیں کہ رات میں 2 بجے سے اور پڑھ دیجیے تو میں اس کے لیے بھی تیار، آپ کے آرام کے لیے میں نے سوچا تھا 2 دن آپ کو مل جائے آرام، مگر انتظامیہ کی خواہش ہے کہ نہیں ہوئی، یہ پروگرام بھی ہوگا۔ تو یہ جو تقریریں ہیں یہ اس اعتبار سے بہت اہم باتیں کہ اس وقت کل کی تقریر ذرا 10 منٹ کم ہوگی کیونکہ سوال و جواب کا بھی وقت ہوگا نا، کل آج بھی چھٹی کی رات ہے، کل بھی چھٹی کی رات ہے، تو فرق ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس وقت جو شیعت نے امام زمانے کی معرفت جس چیز کو سمجھ لیا وہ ہے ہی نہیں معرفت۔ کس کو معرفت سمجھو؟ دنیا میں کہیں کوئی واقعہ ہو جائے اس کو کسی طرح میچ کر دینا کسی حدیث کا، یہ ہے معرفت۔ بس اب امام آنے والے، زلزلے آئیں تو امام آنے والے، آندھیاں چلے تو امام آنے والے، سیلاب آ جائیں تو امام آنے والے، بیماریاں پھیلے تو امام آنے والے، بغداد تباہ ہو جائے تو امام آنے والے، قتل عام ہونے لگے کوئٹہ اور لاہور میں بم کے دھماکے تو امام آنے والے۔ یہ ہے نہیں معرفت، یہ تو میں بھی زمین پہ ٹھہرا ہوا ہوں، وہ تو ہوا میں بھی اڑنے لگے۔ وہ خلاصہ انٹرنیٹ پہ لکھا ہے 2012 میں شاید سورج مغرب سے نکالا ہے تو امام آنے والے۔ چاند اور زمین اور مریخ اور پتہ نہیں کون سے سیارے بہت قریب آ جائیں گے تو امام آنے والے۔ امتحان سے گزرے، اس کا بیٹا مارا گیا، یہ کفن پہن کے آ رہا، اس کا بھائی مارا گیا، وہ کفن پہن کے آ رہا، اس کا باپ مارا گیا، وہ کفن پہن کے آ رہا۔ اس منظر کو دیکھنا ہی کتنا مشکل ہے کہ شہداء کے گھر والے کفن پہن کے آپ کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ سے کچھ مانگ رہے ہیں، صرف یہ کہہ رہے ہیں مولا ہمیں مرنے کی۔ مجھ جیسا کوئی کمزور عقیدہ کا مومن ہوتا تو ہم امام سے مانگتے، مولا ہمارے امام ہے، آپ نکل کر میدان میں ہمیں بچائیے۔ وہ معرفت رکھنے والے تھے، انہوں نے امام سے کوئی ڈیمانڈ نہیں، ہمیں مرنے کی اجازت دی۔ کتنا بڑا امتحان تھا چھٹے امام، لیکن وہ امتحان بڑا ہے یا یہ امتحان بڑا؟ سجاد سے بھی یہی جملہ لوگوں نے کہا، کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفے سے لے کے شام، یہ جتنا لمبا سفر ہے ہر جگہ ایک آدھ شیعہ تو تھا ہی۔ پوری اسلامی دنیا شیعت کے وجود سے خالی نہیں تھی، کتنا لمبا اہل بیت کا قافلہ چلایا گیا، تو راستے میں کتنے ایسے بستیاں ہیں، ایک آدھ شیعہ تو ہے ہی، وہ تڑپ کے آتا ہے آقا سجاد کے پاس، کیونکہ کس کے پاس ہے؟ پورے قافلے میں ایک ہی مرد، اور قریب آگے کہتا ہے مولا یہ منظر دیکھ کر میرا خون کھول رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ امام کو دیکھ رہا ہے لیکن ننگے سر، قیدیوں کو عمامہ پہننے کی اجازت نہیں ہے، وہ ننگے پیر ہیں، قیدیوں کا نیلا کرتا جو ڈریس ہوتا ہے وہ پہنایا گیا، گلے میں ایسا توق ہے، ایک ٹکڑا آج بھی حیدرآباد دکن میں کہیں موجود، جس کے وزن سے امام کی گردن جھکی ہوئی ہے، ہاتھ میں ہتکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، امام معصوم کو دیکھ رہا ہے، تڑپ کے کہتا ہے مولا مجھ سے یہ منظر برداشت نہیں ہو رہا جو میں دیکھ رہا ہوں، اور اس سے زیادہ برداشت نہیں ہو رہا جو میں دیکھنا چاہتا ہی نہیں ہوں۔
پیچھے اونٹ پر محمد کی نواسیاں جس طرح بیٹھی، یہ شیعہ ہے نا، سوچ رہا ہے کاش میں اندھا ہو جاؤں اور میری آنکھ کے منظر نہ دیکھے، مولا مرنے کی اجازت دی۔ آخری خلاصہ یہ ہے کہ شیعہ آ کے کہتا ہے بالکل یہی کہنا چاہیے شیعہ کو، جو علی اور فاطمہ کی بیٹیوں کو بھی قیدی بنا دیکھے اور علی کے وارث پوتے سجاد کو اس حالت میں مجمع عام میں دیکھے، مولا سے کچھ نہیں کہہ رہا، یہ سوال نہیں کرتا مولا امام وقت اشارہ کرے قیامت آ جائے گی، نہیں، وہ شیعہ ہے جسے پتا ہے امام کا حکم ماننا ہے، امام پہ حکم نہیں چلانا، مگر ایک بات کہتا مولا مرنے کی اجازت دیجیے، اور امام کہتے ہیں کربلا کے اندر تلوار چلانے کی اجازت تھی، اب تم بھی صبر کرو جس طرح میں صبر کر رہا ہوں۔ آقا سجاد، آقا جعفر صادق، چھٹا امام اپنی فیملی ممبرز کو کفن پہنے دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ صبر کرو، چوتھا امام اپنے گھر کو قیدی بنا دیکھ رہا، کس کا امتحان بڑا ہے؟ ارے سجاد کا امتحان ذرا سوچیے، تو اتنا بڑا کہ جب خود سجاد سے پوچھا گیا مولا سجاد آپ نے اتنا بڑا جہاد کیا، اس میں سب سے مشکل وقت کیا تھا؟ مولا سجاد تو کربلا میں بھی تھے اور شام میں بھی تھے، سوچئے مولا سجاد کو کیا جواب دینا چاہیے؟ مولا سجاد کو کہنا چاہیے مشکل ترین وقت تھا جب میرے بھائی اکبر کے کلیجے میں برچھی اتری تھی، نہیں، مولا سجاد کو کہنا چاہیے تھا جب میرے چچا زاد بھائی قاسم کا بدن گھوڑوں تلے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا، نہیں، کہنا چاہیے تھا جب میرے دادا کی نشانی میرا چچا بن فضل عباس بازو کٹ چکے ہیں، سر پہ گرد لگا ہے، مشق سکینہ چھدی ہے، زمین کربلا میں گر رہا ہے، نہیں، کہنا چاہیے تھا ہائے جب حرملہ کے تین بھال کے تیر سے میرا ننھا علی اصغر اس طرح تڑپ رہا ہے کہ اپنے کو اپنے فوج یزید منہ پھیر کے رونے لگی، نہیں، مولا پھر سب سے بڑا امتحان کیا تھا؟ کہا تو وہی تھا الشام الشام، اکبر کا ناشا دیکھنا آسان ہے، عباس کے بازو قلم ہوتے برداشت ہو جائیں گے، قاسم کے بدن کے ٹکڑے برداشت ہو جائیں گے، اصغر کے گلے کا تیر برداشت ہو جائے گا، بابا حسین کے پیاسے گلے پہ خنجر برداشت ہوگا، مگر زینب بے مقناؤ چادر کے، مگر سکینہ بے مقناؤ چادر کے، مگر محمد کی نواسیاں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں بے مقناؤ چادر کے نامحرموں میں جائیں، اس سے بڑا امتحان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اجرکم علی اللہ علی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا تجھے لاہور کے صاحبان ایمان کے اس امتحان کا واسطہ، تجھے کوئٹہ کی القدس ریلی میں شریک ہونے والے مومنین کے امتحان کا واسطہ، خداوندہ دنیا میں جہاں جہاں اور بھی صاحبان ایمان اس وقت امتحان دے رہے ہیں، ان کے تمام امتحان کا واسطہ، تجھے واسطہ مشکل کشائے کائنات کا، صاحبان ایمان کے مشکلات کے زمانے اور امتحان کے زمانے کو مکمل کرتے ہوئے ان کی راحت کا سامان اس طرح سے فراہم فرما کہ ان پہ ظلم کرنے والے ظالموں کو نیست و نابود فرما، صاحبان ایمان کی جان مال عزت اور اولاد کی حفاظت فرما خداوندہ، اور انہی مصائب کا واسطہ جو لوگ آج کی مجلس میں آ گئے خداوندہ، ان کو اور ان کے گھروں کو اور گھر والوں کو، روزی کے ذرائع کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ ہمارے تمام مرحومین، خاص طور پر شہدائے کوئٹہ اور شہدائے لاہور، جو لوگ آج کے مجلس میں ہیں، مومنین اور مومنات کے گھر کے سارے مرحومین جن کی جانب سے آج افطار کا اہتمام تھا، جن مرحومین کے نام میرے پاس ہیں، خداوندہ ان تمام خانوادوں کے مرحومین اور ان مرحومین کو آلہ علیین میں جوار اہل بیت اطہار سے ملحق فرما خداوندہ، صف اعلیٰ پہ بیٹھ کے آنسو بہانے والوں کی ساری حاجتیں پوری فرما خداوندہ، ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، غیبت میں ہمیں اپنی ذمہ داریاں اور بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس ہے جن کی جانب سے افطار تھا، اس خانوادے کے تمام مرحومین، اور پھر جو نام میرے پاس آئے ہیں، مرحوم سید کاظم، مرحومہ بطولہ بیگم یا بطول بیگم، مرحوم مرزا محمد حسین یزدی، مرحوم مرزا محمد علی یزدی، مرحوم مرزا محمد محسن یزدی، مرحوم حیدر حسن خان، مرحومہ صفیہ بیگم۔ حاضرین مجلس،
مومنین اور مومنات کے خاندان کے تمام مرحومین، لاہور مولا کائنات کے جلوس میں شرکت کرنے والے شہداء، کوئٹہ القدس ریلی کے شہداء، ان تمام شہداء ملت اور تمام مرحوم مومنین و مومنات، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اگرچہ دوران تقریر اعلانات ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی میں دو تین بہت اہم اعلان ریپیٹ کر دوں۔ نمبر ایک، کل چونکہ کوئسچن آنسر سیشن ہے، اس لیے ہماری تقریر اراؤنڈ 10 o'clock کمپلیٹ ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کل کوئسچن آنسر سیشن 1 گھنٹے کے بدلے 1.25 گھنٹے کا بھی ہو جائے، کیونکہ لاسٹ سیشن ہے، اس کو زیادہ میں توجہ دے رہا ہوں۔ تقریریں تو تھرسڈے نائٹ تک چلتی رہیں گی۔ اور دوسری بات یہ کہ کل کے کوئسچن آنسر سیشن ای میل کے ذریعے یا انٹرنیٹ پہ سننے والوں کے کسی سوال کو قبول کرنا ممکن نہیں۔ فلور کے سوالات جو پہلے سے کچھ ریٹرن مسئلے ہیں اور خواتین، ان کے سوالات تحریر میں مان لیے جائیں گے۔ وہ اگر میرے اعلان کی وجہ سے سمجھے کہ ان کو یہاں بلا کے بٹھایا جا رہا ہے، نہیں، ان کو وہیں بیٹھنا ہے حجاب کے اندر اور اپنا سوال لکھ کے بھیج دینا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ تقاریر اب مسلسل ویک ڈیز میں جو گیپ ہوتا تھا وہ اس دفعہ نہیں ہے، چاند رات تک مسلسل تقاریر، اور پیر، منگل اور بدھ کو امام زمانہ کے اصحاب یا امام زمانہ کی فوج کی خصوصیات، یہ مین ٹاپک ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری باتیں بیان ہوتی رہیں گی۔ متوجہ ہے زیارت۔